الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیا ورسولا غریبم یا رسول اللہ غریبم ندارم در جہاں جزتوں حبیبم بری نازم کے ہستم امت تو گناہ گارم ولیکن خوش نصیبم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین جل سبحانہ و تعالی کے لیے خاص ہیں، جو ہم سب کا مالک بھی ہے اور ہمارا خالق بھی۔ وہی معبود حقیقی ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں۔ کائنات ارض و سما کے ہر ذرے کے بدلے میں تا قیام قیامت بغیر کسی وقفہ کے بے حد و بے حساب لا تعداد درود و سلام آقا نامدار مدنی تاجدار فخر دو عالم امام الانبیاء خاتم المرسلین سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر کہ جن کے صدقے میں اللہ جل سبحانہ و تعالی نے ہمیں طرح طرح کی نعمتوں سے مالا مال فرمایا۔ معزز اور محترم سامعین، اللہ رب العالمین جل سبحانہ و تعالی اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ خوبیاں انبیاء کرام علیہم السلام کو عطا فرماتا ہے۔ تمام انبیاء کرام علیہم السلام سبھی خوبیوں اور اعلیٰ درجے کے کمالات سے متصف تھے۔
پھر اللہ جل سبحانہ و تعالی نے بعض انبیاء کرام کو بعض کی بنسبت زیادہ کمالات اور خوبیاں عطا فرما کر انہیں دوسروں کی بنسبت کچھ افضل قرار دے دیا۔ جن انبیاء اور رسل کو بعض خوبیوں سے زیادہ متصف کر کے بلند کیا، ان میں ایک نام سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا بھی ہے۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آدم علیہ السلام اور جناب نوح علیہ السلام کے بعد تمام الہامی دینوں میں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے، اور تمام وہ شریعتیں کہ جو الہامی ہیں ان کے اندر ابراہیم علیہ السلام کی کچھ نہ کچھ سنت کو زندہ رکھا گیا ہے۔ اللہ جل سبحانہ و تعالی کی بارگاہ میں ابراہیم علیہ السلام کو کمالات اور اوصاف کی بنیاد پر جو مرکزیت حاصل ہے اس کو اللہ نے قرآن سورہ حدید کے اندر یوں بیان کیا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النَّبُوَّةَ کہ اللہ نے ابراہیم اور نوح کو بہت کمالات دیے، اور ابراہیم کو بڑا کمال یہ دیا کہ ہم نے ابراہیم کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک نبوت ابراہیم کے خاندان میں رکھی۔ جتنی آسمانی کتب آئی اور جتنے الہامی کتب ہیں سب کا تعلق ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہے، کہ وہ نبی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں جن پر کتابیں نازل ہوئی ہیں۔ اور اللہ تعالی عز و جل نے ہمارے آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو بھی ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو زندہ رکھنے کا حکم دیا، اور ارشاد یہ فرمایا کہ ابراہیم ہمارے محبوب ترین بندوں میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو جو کمالات عطا فرمائے، ان کمالات میں ابراہیم علیہ السلام کا ایک کمال ہے یقین۔ یقین کہتے کس کو ہیں؟ ارباب لغت نے، ارباب اللسان نے، اہل زبان نے یقین کا ترجمہ یہ کیا ہے، یقین کی تعریف یہ کی ہے کہ یقین اس علم کو کہتے ہیں جس میں کسی قسم کا شک نہ ہو۔ اور اس پر تمام متفق ہیں
کہ یقین کی دولت اللہ تعالی عز و جل اپنے پیاروں کو عطا فرماتا ہے۔ زمین کے چپے چپے پر اللہ کی توحید کی نشانیاں موجود ہیں، لیکن اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، ہم نے زمین میں جگہ جگہ پر یقین والوں کے لیے نشانیاں رکھی ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ ہر بندے کے لیے نشانی نہیں ہے، نشانی سے استفادہ وہی شخص کرتا ہے جس کے پاس یقین کی دولت ہوتی ہے، اور یقین کہ یہ دولت ابراہیم علیہ السلام کے پاس کمال درجے کی تھی۔ اگر اس عنوان کو آپ کے لیے میں آسان کر دوں تو یہ یقین ہی تھا کہ جس نے بدر میں 313 کو 1000 کے مقابلے میں کامیاب کروایا تھا۔ تلواریں نہیں ہیں، گھوڑے نہیں ہیں، صحابہ کے پاس زرہیں نہیں ہیں، سروں پر خود نہیں ہیں، خالی ہاتھ میدان میں اتر رہے ہیں لڑنے کے لیے۔ ایک خالی ہاتھ ہے اور سامنے والے کے پاس تلوار بھی ہے، تیر بھی ہے، نیزہ بھی ہے، سواری بھی ہے، اور مقابل میں وہ آ رہا ہے جس کے پاس ان تینوں چیزوں میں سے کوئی چیز بھی نہیں ہے اور سواری بھی نہیں ہے۔ اس نے گھوڑے کے اوپر سے وار کرنا ہے اور اس نے کھڑے زمین سے وار کو سہنا ہے۔ اب عقل تسلیم نہیں کرتی، کسی بھی نہج پر جا کر، کسی بھی سٹیج پر جا کر عقل اس حقیقت کو نہیں مانتی کہ یہ کیسے ممکن ہے، لیکن کائنات نے دیکھا کہ 313 بدر کے میدان کو فتح کر کے آئے۔ اس فتح کے پیچھے کمال جو تھا وہ یقین کا کمال تھا کہ صحابہ کرام کو یقین تھا، یہاں تک کہ جب میرے آقا نے صحابہ سے یہ ارشاد فرمایا کہ کفار تیاری سے آئے ہیں، ساز و سامان سے لیس ہیں، 1000 کا لشکر ہے، عرب کے چوٹی کے جنگ جو چن کر لائے ہیں، تم بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے، ان سے لڑو گے یا واپسی کا ارادہ ہے؟ تو جواباً کیا کہا گیا، یہ تو لڑائی کی بات ہے، آپ سمندر میں کہیں تو ہم کود جائیں گے، ہمیں وہاں بھی یقین ہے ہم فاتح بن کر نکلیں گے۔ تو یہ یقین کی دولت، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یقین کی دولت کمال درجے کی عطا فرمائی تھی، اتنے کمال درجے کی کہ کوئی بندہ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا کہ ابراہیم یقین کے کس درجے پر فائز تھے۔ اب میں اس کے لیے چند ایک باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا جس سے آپ کو پتہ چل جائے ابراہیم کا یقین کتنے کمال کا تھا۔ آگے نمرود کا واقعہ تو آپ نے علماء سے کئی مرتبہ سنا ہو، 90 فٹ اونچی دیواریں تھیں، 1 ماہ تک مسلسل ان کے اندر آگ جلائی گئی۔ تو جب آگ اتنی گرم ہو گئی کہ فضا میں گزرنے والے پرندے کو بھی جلا دیتی تھی، تو اب ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالنے کا فیصلہ ہوا۔ کفار نے ابلیس کی تعلیم سے جو منجنیق تیار کی تھی، جب منجنیق کے اندر ابراہیم کو بٹھا دیا گیا، انسانوں اور جنات کے علاوہ ساری مخلوقات اللہ کی طرف متوجہ ہو گئی، اور ساری مخلوقات نے مل کر اللہ سے کہا، مولا
روئے زمین پر ایک ابراہیم ہے تجھے ماننے والا، پوری کائنات میں اس وقت ایک ابراہیم کے علاوہ پوری کائنات میں تجھے ماننے والا کوئی نہیں۔ اور اگر آج یہ ابراہیم بھی جل گیا تو پھر روئے زمین پر کوئی تیرا نام لینے والا نہیں ہوگا۔ ہوا کا فرشتہ بھاگا ہوا ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، ابراہیم آپ حکم دیں میں اتنی تیز ہوا چلاؤں کہ وہ آگ اڑا کر لے جائے۔ کہا نہیں۔ جبریل امین علیہ السلام آگے، اللہ کا حاجت، ابراہیم کیا آپ کو کوئی حاجت ہے مجھ سے؟ کہا اما لکا فلا حاجت لی، جہاں تک کہ تیری بات تجھ سے تو مجھے کوئی حاجت نہیں ہے۔ تو کہا پھر اپنے رب سے کہہ دیجئے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا جملہ یقین کی گواہی دے رہا ہے۔ کہا حسبی من سؤالی علمہ حالی، کہا میرا اللہ مجھے کافی ہے، سوال کرنے سے پہلے وہ میرے حال سے واقف ہے۔ یہ یقین کی انتہا ہے ابراہیم علیہ السلام کی، کہ اس حد تک یقین، اور یقین کا اتنا بلند درجہ، کہا مجھے سوال کی بھی ضرورت نہیں، میرے رب میرے حال سے واقف ہے میرا سوال کرنے سے بھی پہلے۔ اور پھر جب نمرودیوں نے ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا تو اللہ نے آگ سے کہہ دیا یا نار کونی بردم و سلاما، آگ ہمارے ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا، اور خیال رکھنا صرف ٹھنڈا ہی نہیں ہونا، سلامہ سلامتی والی بن جا۔ خود ابراہیم علیہ السلام جب نمرود کی آگ سے فاتح بن کر نکلے تو فرمایا کرتے تھے اللہ کی مجھ پر بڑی نعمتیں ہیں، اللہ کے مجھ پر بڑے احسانات ہیں، لیکن آپ کے کنویں میں جتنی نعمتیں اللہ کی میرے اوپر ہوئی ہیں کسی اور جگہ پر نہیں ہوئی ہیں۔ یہ کمال آگ کو ٹھنڈا کس نے کیا؟ ابراہیم کے کمال ہے، یقین ہے ابراہیم علیہ السلام کو جو یقین تھا، اس یقین کی دولت نے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو اس درجے پر لا کر کھڑا کیا تھا۔ ابراہیم یقین کی اس دولت سے مالا مال، اور یہ اصول ہے کہ اللہ یقین کی دولت صرف اپنے پیاروں کو دیتا ہے، ہر بندے کو نہیں ملتی۔ اللہ کے جو محبوب ترین بندے ہوتے ہیں یقین کی دولت صرف انہی کے مقدر اور نصیب میں آتی، ہر بندے کے مقدر اور نصیب میں یقین کی دولت نہیں آتی۔ یہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل یقین کی بنیاد پر بنے تھے۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام صحابت اور مہمان نواز تھے، بہت بڑے سخی اور مہمان نواز تھے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معزز مہمان نوازی کا طریقہ، معزز مہمان نوازی کا طریقہ، اس کے موجد ابراہیم علیہ السلام ہے۔ ایک ہے نا کسی کو تنگ دل سے کھانا کھلانا، ایک ہے کسی کے سامنے کھانا رکھ دینا، ایک ہے کسی کو کھانا دے دینا، اور ایک ہے کھانے کو مرصع کر کے مسجع کر کے کھانے کو ڈش میں ترتیب سے لگا کر بہترین انداز سے احترام اور عزت کے ساتھ
کسی کے سامنے کھانا پیش کر رہے ہیں۔ اس کے بانی ابراہیم علیہ السلام، کہ جو بھی مہمان آتا اس کے سامنے خود کھانا سجا کر لے کر جایا کرتے تھے، عزت و تکریم سے کھانا کھلایا کرتے تھے۔ یہ سنت ابراہیم علیہ السلام کی ہے۔ اور میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا بہترین انسان کون ہے؟ سرکار فرماتے ہیں جو سلام میں پہل کرے اور کھانا کھلائے وہ سب سے بہترین انسان ہے۔ کھانا کھلانا یہ بہت بڑی صفت ہے، اللہ عز و جل جس کو اس سے نوازتا ہے وہ وہی شخص ہوتا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ ہوتا ہے۔ اللہ اس کو یہ دولت عطا کرتا ہے، ہر کوئی کسی کو کھانا نہیں کھلا سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام مہمان نواز تھے اور سخی تھے۔ مفسرین کرام نے لکھا کہ آپ نے اپنے گھر کے 4 دروازے رکھے ہوئے تھے تاکہ کوئی ایک دروازہ بھی بند ہو تو آنے والے مہمان کو دروازے پر دستک دینے کی زحمت نہ اٹھانی پڑے، دوسرا دروازہ کھلا ہونا چاہیے۔ اور کہتے ہیں ایک ہی وقت میں 4 دروازوں سے مہمان ابراہیم علیہ السلام کے گھر آیا کرتے تھے اور آپ ان کو معززانہ کھانا کھلایا کرتے۔ ایک مرتبہ فلسطین میں قحط پڑ گیا۔ قحط کی شدت اتنی بڑی کہ پورے فلسطین میں اناج ختم ہو گیا۔ اب ہر کسی کے ذہن میں تھا اگر کھانا کہیں سے نہیں ملتا تو ابراہیم کے گھر سے تو ضرور ملے گا۔ بھوکے لوگ ابراہیم کے گھر کی طرف دوڑے اور سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا مہمان خانہ مہمانوں سے بھر گیا۔ لیکن کمال یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے اپنے گھر بھی اناج ختم ہو گیا۔ آپ نے کچھ خالی بوریاں، آپ کا ایک بہت پیارا دوست مصر میں رہتا تھا، خالی بوریاں اپنے خدام کو دے کر اپنے مصری دوست کی طرف بھیجا اور کہا کہ فلسطین میں قحط کی وجہ سے اناج ختم ہو گیا ہے اور یقیناً تمہارے پاس اناج ہوگا، یہ بوریاں غلے سے بھر کر بھیج دو، میرے گھر میں مہمانوں کا جمع غفیر ہے۔ خدام بوریاں لے کر پہنچے، لیکن جب مصری کے ہاں ابراہیم علیہ السلام کے خدام پہنچے تو اس نے اتفاق تھا کہ مصری خلیل کے پاس بھی اناج ختم ہو چکا تھا۔ اس نے کہا میرے پاس تو اناج ختم ہو چکا ہے اور مصر میں بھی فلسطین کے قحط کی وجہ سے کہیں اناج نہیں مل رہا کہ میں خرید کر ہی دے دوں۔ اس نے خالی بوریاں واپس لوٹا دی۔ تو جو کسی اللہ والے کے ساتھ رہتے ہوتے ہیں نا، وہ اللہ والوں کے مزاج کے شناسا ہوتے ہیں۔ قریب رہنے والوں کو اپنے شیخ کے مزاج کا علم ہوتا ہے کہ شیخ کو کیا کیا ادا پسند ہے۔ اب خدام کو علم تھا کہ اگر خالی بوریاں ابراہیم کے گھر گئی تو سیدنا ابراہیم فرتے غم سے آنسو بہائیں گے کہ میں اپنے معزز مہمانوں کو اب کیا دوں۔ انہوں نے راستے میں ساری بوریاں ریت سے بھر لی اور اونٹوں پر لاد لی اور کہا ہم کہیں گے کہ ہم اناج لے آئے اور اتنی دیر میں کوئی نہ کوئی اور بندوبست کریں گے۔ ریت بری بوریاں ابراہیم علیہ السلام کے گھر پہنچی، انہوں نے اتار کر بوریاں اندر رکھ دی اور خود کسی کام میں لگ گئے۔ ابراہیم علیہ السلام اس وقت اپنے کاشانہ پر نہیں تھے۔ کہا ابراہیم آئیں گے تو بتا دیں گے کہ ہم مہمانوں کی تسلی کے لیے ریت بھر کر لے آئے ہیں تاکہ انہیں یقین ہو کھانا پک جائے گا۔ لیکن ابراہیم چونکہ موجود نہیں تھے وہ بتا نہ سکے۔
اب جب بوریوں پر نظر حضرت ہاجرہ اور سارا کی پڑی تو وہ آگے بڑھی اور انہوں نے کہا مہمان بھوکے بیٹھے ہیں. انہوں نے بوریوں کے منہ کھولے تو جب آگے برتن رکھا تو اندر سے بہترین گندم نکلنا شروع ہو. اب گندم نکالی گئی، اسے چکی پر پیسا گیا، روٹیاں پکنا شروع ہو گئی اور مہمانوں کو کھانا کھلانا شروع ہو. اتنی دیر میں ابراہیم علیہ السلام کیا. اب خدام خود پریشان ہیں، ہم تو ریت لائے ہیں، یہ ہوا کیا ہے؟ یہ ہوا کیا ہے کہ ریت گندم کیسے بن گیا؟ اور وہ اپنی جگہ پر پریشان ہے، لیکن ادھر درا در روٹیاں پک رہی ہیں اور مہمانوں کو کھانا کھلایا جا رہا ہے. اب حضرت ابراہیم جب گھر میں داخل ہوئے تو حضرت سارا نے ایک مٹھی گندم کے لی اور کہا ابراہیم فلسطین کی گندم بھی بہت اچھی ہے، لیکن یہ جو تیرے مصری یار نے گندم بھیجی ہے نا، یہ گندم بہت ہی بہترین گندم ہے، آج کے بعد آپ اپنے اسی یار سے گندم منگوایا کرو. تو ابراہیم علیہ السلام نے مسکرا کر کہا یہ مصری یار نے نہیں بھیجی، یہ عرشی یار نے بھیجی ہے. یہ مصری یار کا گفٹ نہیں ہے، یہ مصر سے نہیں آئی ہے، یہ میرے مالک و خالق نے گندم بھیجی ہے. اور میں جانتا ہوں کہ یہ ریت لائے تھے، لیکن اللہ نے میرے مہمانوں کی عزت رکھتے ہوئے اللہ نے اس ریت کو گندم بنا دیا. یہ ابراہیم علیہ السلام کے یقین کی دولتیں تھیں. یقین کی دولت انسان کو اتنا بلند کر. ابراہیم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آقا تک تمام نبی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے آئے. اتنی لمبی فہرست ہے، 3000 سال سے بھی زائد کا وقفہ ہے درمیان میں، لیکن اتنے انبیاء جو آئے وہ سب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے آئے. تمام اس آسمانی کتب ابراہیم کی اولاد میں آئی ہیں. تمام الہامی ادیان میں ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے کو قائم رکھا گیا، اور تمام الہامی دینوں میں کوئی نہ کوئی سنت ابراہیم علیہ السلام کی زندہ رکھی گئی. اور اللہ نے ہمارے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا، یہ بتانے کے لیے کہ یقین کی دولت یہ کمال کی دولت ہے جو انسان کو اتنا بلند کر دیتی. آج جب آپ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہوتے ہیں، 7 چکر لگاتے ہوئے بھی آپ کی نظر پڑتی ہے، لیکن جب آپ 7 چکر مکمل کرنے کے بعد ان چکروں کی توفیق پر، بیت اللہ کے دیدار کی توفیق پر، حرم میں داخلے کی توفیق پر آپ کو حکم ہے کہ اللہ نے یہ جو اعزازات آپ کو بخشے ہیں، ان اعزازات کے بدلے میں اب مطاف کے اندر 2 رکعت نماز نفل پڑھو. تو حکم کیا ہے؟ ارے پڑھنا کہاں، ہمارے ابراہیم کے قدموں کے پاس پڑھنا، ہمارے ابراہیم کے قدموں کے پاس پڑھنا. میں پوچھتا ہوں کتنا محترم ہے بیت اللہ، بیت اللہ کی حدود کتنی محترم ہے. ارے کہا تو جانا چاہیے تھا حتیم میں پڑھو جو خانہ کعبہ کا حصہ ہے، حتیم کی دیوار میں پڑھو، ملتزم میں پڑھو جہاں میرے رسول ٹھہرے، جہاں میرے رسول کریم نے ٹھہر کر دعائیں مانگی. چاہیے تو یہ تھا کہ کہا جاتا رکن یمانی کے پاس ٹھہر کر پڑھو، کہ جب میرے نبی رکن یمانی سے گزرنے لگے، رکن یمانی نے بول کر کہا تھا اللہ کے رسول حجر اسود کو بوسے دے رہے ہو، ایک لمحہ میرے پاس بھی تو ٹھہر جاؤ. میرے نبی ٹھہرے، رکن یمانی پر ہاتھ رکھا. ارے وہ جگہ کتنی محترم ہے، چاہیے تو یہ تھا نفل وہاں پڑے جاتے، لیکن اللہ نے کہا محبوب نہیں، اپنی امت کو بتاؤ کہ ہمارا ابراہیم یقین کی کتنی دولت پر سے مالا مال تھا، یقین کے کس درجے پر فائز تھا. انہیں کہنا سارا بیت اللہ محترم ہے، لیکن جہاں ہمارے خلیل کے قدم کا نشان ہے وہ سب سے زیادہ محترم ہے. تو یہ یقین ابراہیم تھا، سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا یقین تھا جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اتنا بلند کیا. یقین سب سے بڑی دولت، یقین جس کو مل جائے پھر اسے اللہ کمالات سے مالا مال فرمائے. اور یقین کی تعریف میں نے آپ کو پہلے بتا دی ہے کہ یقین کی تعریف کیا ہے، کہ وہ علم جس میں کسی قسم کا شک نہ ہو. یقین کی یہ تعریف ہے، وہ علم جس میں کسی قسم کا شک نہ ہو اس کو یقین کہتے ہیں.
ہم نماز پڑھتے ہیں نا تو ہم تردد میں پڑے ہوتے ہیں، پتہ نہیں قبول ہوئی یا نہیں، ہمارے ہاتھ اٹھے ہوتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں مانگ رہے ہوتے ہیں، لیکن یقین نہیں ہوتا کہ یہ قبول ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے۔ ہم ہر ایک لمحے میں تردد کا شکار رہتے ہیں، لیکن ہمارے ابراہیم جو کرتے تھے اس یقین سے کرتے تھے کہ مالک نے کہا ہے تو پھر کہا ہے تو پھر وہی ہوگا۔ ابراہیم یقین کی اس دولت پر بھائی، اور یہی یقین کی دولت تھی جو ابراہیم کے صدقے ابراہیم کے اہل خانہ کو بھی نصیب ہو گئی۔ شیر خوار اسماعیل علیہ السلام کو جب حضرت ہاجرہ کے ساتھ ابراہیم بے آب و گیا ریگستان میں چھوڑ کے، جہاں حد نگاہ تک کسی انسان کا تصور بھی نہیں تھا، کوئی سایہ دار شجر بھی نہیں تھا، جہاں حد نگاہ تک پانی کا کوئی قطرہ بھی نہیں تھا، جہاں زندگی کی کوئی امید بھی نہیں تھی، جہاں کوئی روشنی بھی نہیں تھی، اللہ کے گھر کے پاس ارے ابراہیم چھوڑ کر جب چلے، اب ذرا سوچئے ایک جوان عورت ہو، حسین و جمیل ہو، حسن جمال میں کمال کا درجہ رکھتی ہو، اور اس کی گود میں ایک شیر خوار بچہ ہو، قرب و جوار میں درندوں کا راج ہو، ہر سمت ارے حیوانات بستے ہوں، انسانیت کا کوئی تصور بھی نہ ہو، ارے انسان کوئی ایسے مقام پر یوں اپنی اولاد کو چھوڑ کر جاتا ہے، لیکن دیکھیے ابراہیم کا یقین دیکھیے اور اہل خانہ کا یقین دیکھیے۔ ابراہیم جب چھوڑ کر پلٹے تو حضرت ہاجرہ نے کہا ابراہیم ایک بات بتا دو، میں نہیں کہتی کہ ٹھہر جاؤ، میں نہیں کہتی کہ مجھے صاحبہ بنا کر دے دو، میں یہ نہیں کہتی کہ سورج کی حرارت سے اتنے حسین بیٹے کو میں کیسے بچاؤں گی، اگر یہ پیاس سے تڑپ پڑا تو میں پانی کہاں سے لاؤں گی، اگر میرا دودھ خشک ہو گیا تو میں اس کی پرورش کہاں سے کروں گی، اگر میری زنبیل کا کھانا ختم ہو گیا تو میں کھانا کہاں سے کھاؤں گی۔ یہ سوال نہیں میں کرتی، میں تو ایک سوال کرنے لگی ہوں، بس مجھے اس کا جواب دے دو، مجھے مرضی سے چھوڑ چلے ہو یا اللہ کے حکم سے چھوڑ چلے ہو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا ارے ہاجرہ تو جانتی ہے ابراہیم کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہے، اللہ کے حکم سے چھوڑ کر چلا ہوں۔ تو کہا پھر جی جائیں، میں آپ کو ایک لمحے کے لیے بھی نہیں روکوں گی، میرا یقین ہے میرا اللہ نہ مجھے ضائع کرے گا نہ میرے بیٹے کو ضائع کرے گا۔ اب یقین دیکھیے کتنا ہے، پھر اس یقین کا کمال دیکھیے، اللہ کی بندی کتنا سفر بنتا ہے، کتنا صفا اور مروہ کے درمیان کا سفر کتنا بنتا ہے، اور آج تو وہ پہاڑ دبا دیا گیا ہے زمین میں۔ جب پہاڑ پوری چوٹی پر تھا تو چوٹی سے نیچے دیکھنا کوئی مشکل تھا، حضرت ہاجرہ کو علم تھا نا کہ نیچے کی زمین کا ذرہ ذرہ مجھے چوٹی سے دکھائی دے رہا، یہاں پانی کا کوئی تصور نہیں ہے، اور حضرت ہاجرہ تاریخ عرب سے ناواقف بھی تو نہیں تھی نا، انہیں معلوم تھا عرب میں پانی نہیں ہے، حضرت ہاجرہ ساری باتوں کو جانتی تھی، لیکن اس کے باوجود صفا سے دوڑ پڑی مروہ کی طرف، اور مروہ سے دوڑی صفا کی طرف، دوڑتی گئی، پانی مل جائے اور لخت جگر کو ایک جگہ پر بٹھا دیا۔ اب یقین یہاں اپنا کمال دکھاتا ہے، اسماعیل رو کر ایڑیاں لگنے لگا، یقین کی مالکہ ہاجرہ صفا مروہ کے درمیان دوڑنے لگی، اللہ نے یقین کے امتحان کو حقیقت میں بدلا، اور جہاں اسماعیل کی ایڑیاں رگڑی جا رہی تھی وہاں سے ایک چشمہ ایسا جاری کر دیا کہ قیامت تک دنیا پیتی رہے گی لیکن اس کے پانی کو ایک قطرے کا بھی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ ہے یقین، اس کو کہتے ہیں یقین کی دولت، کہ یقین اتنا عظیم علم ہے کہ جب یہ مل جاتا ہے تو پھر اس جیسا کوئی اور علم نہیں ہوتا۔ قرآن کریم نے ابراہیم علیہ السلام کے ایک اور منظر کو بیان کیا، یقین ہے لیکن یقین کو حق الیقین و عین الیقین میں بدلنے کی ہر لمحے دعائیں کر رہے ہیں، اور یقین میں بھی پھر آگے سے آگے کی دعائیں کرتے ہیں، کہتے ہیں مولا مجھے یقین ہے تو مردوں کو زندہ کرے گا، لیکن میں چاہتا ہوں یہ منظر مجھے عملاً دکھا دے۔ کہا ابراہیم یقین نے کہا مولا ابراہیم اور یقین یہ کیسے ہو سکتا ہے، لیکن ابراہیم چاہتا ہے کہ عملی مظاہرہ بھی ہو جائے، تو میرا اللہ قرآن کے پارہ نمبر 3 میں بیان کرتا ہے ابراہیم 4 پرندے پکڑ لو۔ ابراہیم نے 4 پرندے پکڑ لیے، انہیں کی پرورش کی،
اپنی ذات سے مانوس کیا، کہا ابراہیم اب لے جاؤ ایک پہاڑ کے اوپر اور ان کو ذبح کرو، ذبح کر کے ان کی کھال اتارو، ان کا گوشت کیما کیما کر دو، اور کیما کر کے چاروں پرندوں کے کیمے کو آپس میں مکس کر دو، اور مکس کرنے کے بعد چھوڑ دو، اور پھر صدا لگانا، ہر ایک پرندے کا نام لے کر پکارنا، دیکھنا یہ اٹھتے ہیں یا نہیں۔ ابراہیم نے 4 پرندے لے لیے، پرورش کی، مانوس کیا، لے گئے پہاڑ پر اور جا کر ان کا کیما کیا، اور کیمے کو مکس کر کے پہاڑ کے اوپر رکھا اور کہا میرے پرندوں واپس آ جاؤ نا۔ اسی وقت کیمے میں ہلچل پیدا ہوئی، ہر پرندہ جڑا اور ابراہیم کے ہاتھوں پر آ کر بیٹھ گیا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ کمال ابراہیم کے یقین میں تھا کہ ابراہیم یقین کے اس درجے پر فائز تھے۔ پھر اللہ نے کہا ابراہیم کو ہم نے خلیل اسی لیے بنایا کہ ابراہیم یقین کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز تھے۔ تو یقین وہ دولت، ہم نمازیں پڑھتے ہیں بے یقینی میں، دعائیں مانگتے ہیں بے یقینی میں، قرآن پڑھتے ہیں بے یقینی میں، ہماری زندگی کا لمحہ لمحہ بے یقینی کی عبارت ہے، اور ابراہیم کی زندگی کا سانس سانس یقین کی اس دولت سے مالا مال تھا کہ ابراہیم کو اللہ نے الہامی دینوں میں بطور شناخت رکھ دیا کہ دنیا میں جتنے الہامی دین آئے ہیں، اگر دین والوں دیندار بن کر یقین کی دولت چاہتے تو ہمارے ابراہیم کا تذکرہ مت بولنا، ہمارے ابراہیم کا تذکرہ مت بولنا۔ بھلا بتائیے تو صحیح نا، خواب میں بھی کوئی تعبیریں لیتا ہے، لیکن ابراہیم یقین کی اس دولت پر فائز تھے۔ کہا بیٹے میں نے تجھے دیکھا میں ذبح کر رہا ہوں، کہا اب بیٹا بھی کس کا تھا؟ ابراہیم کا، تو باپ کا یقین بیٹے کے پاس بھی تھا نا۔ کہا ابا جی صرف یہی بات کہ آپ ذبح کر رہے ہیں مجھ سے پوچھئے مت، جو من چاہتا ہے وہ کیجئے، کیونکہ مجھے پتا ہے، میرا یقین ہے آپ کا کوئی عمل اللہ کے حکم کے بنا نہیں ہے۔ تو یہ یقین ابراہیم علیہ السلام ہے کہ جن کی وجہ سے ابراہیم اتنے بلند ہوئے۔ اللہ مجھے آپ کو بھی یقین کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ وما علینا